أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. These are the people in whose hearts Allah subhanahu wa ta'ala has planted the iman or stamped the iman. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے، روح الامین سے، روح القدس سے ان کی تائید فرمائی، ان کی مدد فرمائی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایمان وہ ایمان کامل تھا کہ آپ خود فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ تو دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد رسول اللہ. اسی کو تاجدار اہل سنت شہزادے اعلیٰ حضرت سرکار حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان نے اپنی ایک نعت میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں. اسی کو آپ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی. جو بلند مرتبہ عاشقان رسول ہیں، عاشقان مصطفیٰ ہیں، رب کریم جل جلالہ ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیتا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح مثلا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی خاص مدد اور تائید فرماتا ہے. اچھا، یہ آیت کریمہ کا وہ حصہ ہے جس سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خود اپنی تاریخ ولادت محفوظ کی ہے. سبحان اللہ، عکس کی ہے. یعنی آپ کا سال ولادت ہے 1272، 1272 اور آیت کریمہ کے اس حصے کے جو اعداد ہیں وہ بھی 1272 ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی تائید فرمائی ہے. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں دیکھیں اور اعلیٰ حضرت کی سیرت کریمہ کو دیکھیں تو آیت کریمہ کا پورا فیضان آپ کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اگر ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو 68 ایئرس کی جو دنیاوی حیات ہے، ایج ہے، زندگی مبارک ہے، اس کو اگر ایک لائن میں بیان کرنا ہو تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا جا سکتا ہے. کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، ایمان کیسے نقش فرمایا. یہ دونوں وصف جو ہے مضبوط ایمان کا ہونا، اس پر ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ مضبوط ایمان کا ہونا کس طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر بچے بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ورکنگ طبقہ بھی ہے اور علماء. تو خیر علماء سے تو ہم سیکھتے ہیں، ان کی سرپرستی میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ ہماری یہ مدد کریں. لیکن جو یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے میں سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں گا، بہت سمپل انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو دو چیزیں، مضبوط ایمان اور تائید ربانی، اللہ کی طرف سے خاص مدد. اگر حیات اعلیٰ حضرت کو پڑھنا شروع کریں، بچپنے سے ہی پڑھنا شروع کریں تو یہ دونوں چیزیں آپ کی حیات پاک میں بالکل واضح اور روشن ہم کو نظر آنے لگ جائیں گے. جیسے اب آپ دیکھیں، میرے گھر میں بھی بچے پیدا ہوئے، آپ کے گھر میں بچے پیدا ہوئے، سب کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں. تو ہم بچے کو قرآن شریف سکھانا کس عمر میں شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ خانی ہوتی ہے نا ہمارے گھر میں،
تو عام طور پر کس عمر میں کرتے ہیں بچے کی بسم اللہ خانی؟ تو 4 سال کی عمر میں۔ میں نے ایک مرتبہ ہمارے مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں ممبئی میں ایک مرتبہ ایک بیان کیا تھا، اس کا ٹائٹل تھا خاموشی کی زبان، دا اسپیچ آف سائلنس۔ اب آپ سوچیں گے خاموشی کسے بولتی ہے؟ تو کبھی کبھی خاموشی بہت چلا کے بولتی ہے، جو آپ بغیر بولے نہیں کر سکتے نا، وہ کبھی خاموش ہو جانے سے کام ہوتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری بیوی سے ہمارا اکثر جھگڑا ہوتا رہتا ہے، تو آپ مجھے کچھ حل بتائیں اس کا۔ میں نے کہا جب بیوی کچھ بولتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ میں تو چھوڑتا نہیں ہوں، میں تو ایسا بولتا ہوں کہ کیا کرو۔ میں نے کہا اسی میں پرابلم ہے، تم ایک کام کرو، وہ کچھ بھی بولے تم مت بولو، تم چپ ہو جاؤ۔ اس نے کہا تو پھر اور بولے گی۔ میں نے کہا نہیں، آپ تم کر کے تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اب جناب گئے اور انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ جب کچھ بھی بولتی تھی، چلاتی تھی، ہاں تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، تو یہ چپ ہو جاتے تھے۔ اب جب یہ چپ ہونے لگے تو کچھ دن کے بعد بولتی ہیں آپ بولتے کیوں نہیں؟ جناب آپ بولتے کیوں نہیں؟ جی سنتے ہو، آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا اب جب آپ ہی بول رہی ہو تب میں کیا بولوں گا؟ بس دونوں میں دوستی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا نا کہ خاموش رہو یا وہ بات کہو جو خاموشی سے بہتر ہو، جیسے سبحان اللہ کہنا یہ خاموشی سے بہتر ہے تو آپ بول دیجیے سبحان اللہ، ورنہ پھر خاموشی سے سنیے۔ اس محفل میں پھر رنگ آتا جائے گا جب ہم اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں گے۔ لہر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ماشاءاللہ، بلند آواز سے بولیے۔ ہاں ابھی لگ رہا ہے کہ آپ جے پور والے ہیں۔ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو اس وقت میں نے ایک بات کہی تھی، خاموشی کی زبان کہتے ہیں کہ جب بچہ 4 سال کا ہوتا ہے، یعنی اس کو کیا بولنا چاہیے یہ سمجھنے کے لیے 4 سال، کم سے کم 4 سال لگتے ہیں۔ وہ بولنا شروع کرتا ہے، اسٹارٹس ٹاکنگ، اسپیکنگ۔ اسمال چائلڈ اسٹارٹس اسپیکنگ ایٹ دا ایج آف 4۔ اس سے پہلے شروع ہوتا ہے، لیکن اچھی سینسیبل گفتگو کرتے کرتے اس کو 4 سال کم سے کم لگ جاتے ہیں۔ اسی کے بعد ہم اس کی ناظرہ کی بسم اللہ خوانی کراتے ہیں۔ مگر کیا نہیں بولنا یہ سیکھنے کے لیے 40 سال لگتے ہیں۔ اور اصل عقل جو ہے اسی وقت پختہ ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے کیا کہاں نہیں بولنا چاہیے۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، لیکن خاموش رہنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب 4 سال کے ہوئے، جس عمر میں عام طور پر بچوں کو کبھی کبھی ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا، تتلا کے بولتے ہیں، کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، بول نہیں سکتے، اس عمر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ناظرہ قرآن مکمل کر چکے تھے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کا جلوہ یہیں سے دکھائی دینے لگ گیا تھا، نظر آنے لگ گیا تھا 4 سال کی عمر میں۔ عموماً 6 سے 7 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے دودھ کے دانت ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں اور وہ تھوڑی سے پختگی کی طرف بڑھتے ہیں۔ مگر اس عمر میں 6 سے 7 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت کسی چھوٹے سے مکتب میں نہیں، علماء اور مشائخ کی موجودگی میں تقریر فرمانے لگ گئے تھے۔ مکتب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بولنا اور بات ہے، اور علماء کی موجودگی میں بولنا ایک 6 سال کے بچے کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ۔ اس کے جلوے بچپنے سے ہی اعلیٰ حضرت کی ذات میں دکھائی دینے لگ گئے تھے۔ 8 سالہ بچہ ہو جائے، I'm going step by step، تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں، 4 سال 6 سال پھر 8 سال، 2 years difference۔ بچوں آپ لوگ سن رہے ہو میری بات؟ Are you here؟ Yes. Present or absent؟ Present. Very good، ماشاءاللہ۔ تو 8 سال کے جب ہوئے، 8 سال کا بچہ اگر آپ کہیں لے جاتے ہیں ساتھ میں تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے ادھر بولنا نہیں ہے،
चुप रहना, इधर उधर भटकना नहीं, बड़ों के सामने आवाज़ नहीं करते, ये वो सब इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। मगर आला हजरत की उम्र जब 8 साल की थी तो उस वक्त दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाने वाली अरबी किताब पर आप अरबी ज़बान में हाशिया लिख रहे थे। सुभान अल्लाह। आला हजरत सुभान अल्लाह। बोलिए ना, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हम लोग आला हजरत को अगर पहचानने जाएंगे ना तो एक उम्र गुजर जाएगी। उलमा अभी तक अंगुष्ठ बदलना है, यानी सिर्फ एक इल्म की बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च होता जा रहा है, मैं जब स्कूल पढ़ता था उस वक्त जो आला हजरत के बारे में तकरीरें उलमा से सुनता था तो ये था कि 52 उलूम पर आला हजरत को मुकम्मल कंट्रोल हासिल था, आपको महारत हासिल थी। फिर धीरे धीरे तादाद बढ़ने लगी और रिसर्च होने लगा। आला हजरत की ज़ात वो ज़ात है कि जिनके नाम पर, जिनके काम पर लोग पीएचडी करके डॉक्टर बनते हैं, और वो डॉक्टर जब बनते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री उनके पास आती है, पीएचडी करते हैं, तो उस एक सब्जेक्ट में वो महारत उनको हासिल है। और आला हजरत 52 उलूम पर महारत रखते हैं, फिर पता चला 55 उलूम पर, फिर पता चला 58 उलूम पर, और अब लेटेस्ट जो रिसर्च है उससे मालूम होता कि 105 उलूम पर आपको मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। वो अय्यदहुम बिरूहिम मिन 105 फैकल्टीज ऑफ नॉलेज। ऐसा नहीं कि सरसरी कुछ है, आप उस पर महारत रखते। जबानों को देखो, आप अरबी देखिए, उर्दू देखिए, हिंदी, लमियाती नज़ीर का फी नजर इन पढ़िए जरा। और एक नात में 4 लैंग्वेजेस को, मुख्तलिफ फूलों को एक ही गुलदस्ते में पिरो कर नात का वो नजराना पेश करने वाला कोई दूसरा हो तो हमको बता दीजिए। इसीलिए हजरत सैयद अशरफ में हमारा दामद बरकातुहुम कुदसिया ने लिखा है कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ कर दिखला दो। अरे फतावे रज़विया तो एक करामत है, फतावे रज़विया तो एक करामत है, जरा हिदायत बख्शिश पढ़ कर दिखला दो। फतावे रज़विया तो करामत है, जरा हिदायत के बख्शिश पढ़ कर दिखला दो। मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब कुछ पढ़ना शुरू किया आला हज़रत के बारे में, तो किताबें तो पढ़ना और बात है, जो कुछ आपने किताबें लिखी हैं, हाथ से किसी ने 1200 किताबें लिखी हो। कैन यू इमेजिन? आजकल हम लोग भी प्रिंटिंग कराते हैं, अपनी किताबें लिखवाते हैं, तो कौन से फॉर्मेट में डाल के और उसको प्रिंट करवाते हैं। फिर कोई हमारे असिस्टेंट्स होते हैं, फिर थोड़ा सा इधर से लेते हैं, थोड़ा सा उधर से लेते हैं। वो तसनीफ क्या है, तालीफ ही हो जाती है पूरी। और फिर उसको छापने के लिए मशीनें और कंप्यूटर और वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट न जाने क्या क्या यूज करते हैं। लेकिन कलम हाथ में लेकर, दवात और स्याही लेकर, एक तनहा शख्सियत 1200 किताबें लिख रही है, 1000 से ज्यादा किताबें लिख रही है, और कोई एक नुक्ता कोई इधर से उधर करता हुआ नजर नहीं आता। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं क्या बताऊं, किताब पढ़ना तो दूर की बात है, उसके उन्वान पढ़ने की भी काबिलियत नहीं है हमारे अंदर। तो उसकी जो टाइटल्स है ना, उन किताबों के जो उन्वानात है ना, जिस टॉपिक पे किताबें लिखी है, वो टॉपिक पढ़ना इतना मुश्किल है, तो आप मुझे बताइए उन किताबों को खंगालना कितना मुश्किल होगा। अच्छा, वो सिर्फ दीनी किताबें नहीं है कि दीन की बात हो तो सिर्फ कुरान और हदीस और फिक्र की बात हो। वो फ़क़ीह भी थे, वो मुहद्दिस भी थे, वो मुफस्सिर भी थे, वो मुक़र्रिर भी थे, वो मुत्तक़ी भी थे, वो परहेज़गार भी थे, वो वली कामिल थे। बेशक आला हज़रत वली कामिल थे, मगर उसी मौके पर वो एक रियाजी दां भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, एस्ट्रोनॉमिस्ट भी थे, अलजेब्रा के माहिर भी थे, इल्म हिंदसा के माहिर भी थे, साइंस के माहिर भी थे, टेक्नोलॉजी के माहिर भी थे। ग्रामोफोन पर आपने जो किताब लिखी है उसको आज पढ़ के कोई दिखा दे। यहाँ तक के फादर ऑफ मॉडर्न साइंस जिसको कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसकी थियरी हम लोगों ने पढ़ी है कॉलेज में, E = mc²। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आपने नाम सुना होगा, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट। उसके नजरियात का रद्द करना ये किसी की बस की बात नहीं थी। आला हजरत ने उसके नजरियात का रद्द दलाइल की रोशनी में किया है, और वो दलाइल सिर्फ कुरान से नहीं दिए, फिजिक्स से भी दिए। 105 दलीलें लेके उसका रद्द किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन। इस तरह के दूसरे भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं
جن کی کتابوں کو اعلیٰ حضرت نے پڑھا، اور آج یونیورسٹی میں پڑھنے والا جس طرح جواب نہیں لکھ سکتا، اعلیٰ حضرت نے اس قسم سے اس کا جواب لکھ دیا. سبحان اللہ. تو 8 سال کی عمر میں آپ تقریر فرماتے تھے، اور عربی کتاب پر عربی زبان میں حاشیہ لکھ رہے تھے. 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر شریف میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا. کتنے سالوں میں؟ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا، اور باقاعدہ مفتی کی مسند پر تشریف فرما ہوئے. یہ تائید غیبی نہیں تو کیا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ کے جلوے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ 22 سال کی عمر مبارک تھی جب آپ شاہ آل رسول کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے. شاہ آل رسول مارا ربی علیہ رحمت و رضوان کا انداز یہ تھا کہ جو بھی بیعت کے لیے آپ کے پاس آتا اسے کئی سال تک مجاہدات سے گزارتے، روحانی تربیت کرتے، ریاضتیں کرواتے. مگر قربان جائیے، اعلیٰ حضرت 22 سال کے نوجوان ہیں، شاہ علیہ رسول کی خدمت میں پہنچے. آپ نے دیکھتے ہی فرمایا، آئیے، ہم تو کئی دن سے انتظار کر رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرے مرید بڑے حیران تھے کہ آپ نے بیعت بھی فرما لیا اور خلافت بھی عطا فرما دی. یہاں تو بیعت ہونا مشکل تھا، خلافت بھی عطا فرما دی. سب لوگ حیران تھے کہ یہ نعمت کئی سالوں کی محنتوں کے بعد ملتی ہے، اعلیٰ حضرت کو پہلی حاضری میں کیوں عطا فرما دی گئی؟ حکمت ان سے پوچھی گئی. پیر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر فرمایا، اے لوگو تم احمد رضا کو کیا جانو؟ اے لوگو تم احمد رضا کو کیا جانو؟ پھر فرمایا، میں فکر مند تھا کہ اگر اللہ پاک نے روز قیامت مجھ سے فرما دیا کہ آل رسول دنیا سے ہمارے لیے کیا لایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا. لیکن الحمدللہ آج وہ میری فکر دور ہو گئی. اب اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ آل رسول دنیا سے کیا لائے ہو تو میں مولانا احمد رضا کو پیش کر دوں گا. سبحان اللہ. روز میں شر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، روز میں شر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت. پھر سے پڑھتا ہوں. روز میں شر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، روز میں شر جو پوچھے گا مجھ سے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، بولو عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے. اللہ کی
کی سرتاب قدم شان ہے شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کامل عاشق رسول، کامل ایمان رکھنے والے اللہ پر۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، میں نے کہا نا کہ آپ کو صرف قرآن و حدیث پر ہی عبور تھا، ایسے نہیں، دوسرے علوم پر بھی۔ جیسے ستاروں کی چال دیکھنے والا ایک علم ہوتا ہے، علم نجوم، اور اس پر بہت سارے لوگ اپنے ذائچے بناتے ہیں ان کی چالوں کو دیکھ کر، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، یہ ستارہ ادھر ہے، یہ اس برج میں ہے، ادھر چل رہا ہے، ادھر ہی ہو رہا ہے، ایسے سب کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ہم کو اس پر یقین کرنے کا نہیں ہے، لیکن ہے ایک علم ایسا۔ اعلیٰ حضرت وہ علم بھی جانتے تھے، سبحان اللہ۔ تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے جو علم نجوم میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا، فرمائیے بارش کا کیا انداز ہے؟ اور آپ کو پتا کہ ویدر بیورو جو ہوتا ہے، جو بارش وغیرہ کے بارے میں پہلے سے بتا دیا کرتے ہیں کہ کل بارش ہونے والی ہے، آپ لوگ باہر مت نکلیں۔ ابھی کل آج میں آیا ممبئی سے نا، تو پچھلے 2 دن سے اتنی بارش ہو رہی ہے کہ باہر نکلنا مشکل ہو گیا، میرے لیے ایئرپورٹ پہنچنا مشکل ہو گیا تھا، پانی ہی پانی سے گھرا تھا۔ اور اس کی وجہ سے کل آنے والے کل اسکولوں کو چھٹی دے دی گئی ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب اسکولوں کو ایک دن پہلے چھٹی دے دی جاتی ہے کہ کل بارش بہت ہوگی، اس دن بارش بھی چھٹی لے لیتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں اب کل کیا ہوگا، لیکن لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اب بارش بھی چھٹی لے لے گی، کیونکہ اللہ کی قدرت ہے یہ سب، وہ جب چاہے بارش برسا دے اور جب چاہے روک دے اس کو، مگر لوگ اپنے حساب کتاب لگاتے رہتے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا